إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور بے غالب ہیں، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور اس کی محتاج ہے۔ ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ ان کو بے شمار درود و سلام نازل ہوں امام النبیین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر آمین۔ رمضان المبارک کا پیارا مہینہ چل رہا ہے اور اسی کی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہیں، اور اس میں سے جو پہلی آیت ہے وہ کافی مشہور ہے اور عام طور پر اکثر آپ لوگ اس کو سنتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، یہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں اور تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ پورا 1 مہینہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ 1 مہینہ تمہیں روزے رکھنا ہے، بلکہ یہ کہا کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اور آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو اس بات کے اوپر یقین ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے جو اس کو گنتی کے چند دن بتا دیے تو یہ گنتی کے چند دن ہی لگتے ہیں۔ ایسا نہیں لگتا کہ 1 مہینہ
इतने दिन तक रोजे रखना है हमें। 30 दिन, अगर सोचो और गौर करो तो 30 दिन बहुत हो रहे हैं। 1 महीना पूरा, 12 महीने में से 1 महीना अगर रोजे रखने के लिए कहा जाए तो आदमी कहेगा इतना मुश्किल, 1 महीना रोजा लगातार। लेकिन अल्लाह ने 1 महीना नहीं कहा, अल्लाह ने गिनती के 30 दिन भी नहीं कहा, अल्लाह ने कहा कि ये गिनती के चंद दिन है। अब जब अल्लाह ने गिनती के चंद दिन कह दिए तो ये मुश्किल नहीं लगते। आप देखें, आप 2-4 रोजे रख लो, 2-4 रोजे शुरू के, उसके बाद से फिर ऐसा लगता है कि अरे अब तो 25 रह गए, अरे अब 24 रह गए। जैसे जैसे आप रखते जाओगे वैसे वैसे आपको और आसान लगता चला जाएगा और कम होता चला जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि अभी 4-5 दिन हुए हैं तो आपको लग रहा 25 रह गए, फिर 25 दिन हो जाएंगे तो आपको लगेगा यार अभी तो शुरू हुए थे, इतनी जल्दी खत्म हो गए। ये अल्लाह की एक हिकमत है कि अल्लाह ने जब ये कह दिया कि गिनती के चंद दिन, तो वो हमें गिनती के चंद दिन ही लगते हैं, हमें मुश्किल नहीं लगते, 1 महीना नहीं लगता, ये नहीं लगता इतने दिन तक हमें रोजे रखना है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये हमारे ऊपर एक करम और उसका एक एहसान है। आगे अल्लाह ने फरमाया फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। अब ये जब रमजान का महीना आ जाए और तुम में से कोई आदमी बीमार हो या सफर पर हो, बीमार है रोजे नहीं रख सकता, मुसाफिर है रोजे नहीं रख सकता, तो फरमाया फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। ये रोजे अब आप छोड़ सकते हो, कब? किस शक्ल में? जब आप मरीज हो, जब आप मुसाफिर हो। फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो अब इन रोजों को दूसरे दिनों में पूरा कर लीजिए, जब आपको मौका मिल जाए तब आप पूरा कर लीजिए। अब यहाँ पर एक बात और गौर करने की है, मरीज जो होता है वो 2 तरीके का होता है। मरीज 2 तरीके का, एक मरीज वो है कि जो रमजान के महीने में बीमार हो गया, पहले बीमार था नहीं और रमजान के बाद भी उम्मीद ये है कि जल्दी ठीक हो जाएगा या रमजान ही में ठीक हो जाएगा, कुछ रोजे उसके छूट जाएंगे। तो एक बीमार तो ये है कि जिसके ठीक होने की उम्मीद है, और एक बीमार वो है जिसके ठीक होने की उम्मीद ही नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग शुगर पेशेंट हो जाते हैं, अब उनको हर 2 घंटे के बाद में कुछ ना कुछ चाहिए, पानी नहीं पिएंगे तो दिक्कत होगी, खाना नहीं खाएंगे तो दिक्कत होगी, इंजेक्शन नहीं लेंगे तो दिक्कत होगी, दवा नहीं खाएंगे तो दिक्कत होगी। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट और ऐसा मरीज है कि जो रमजान में भी वैसा ही है, रमजान के बाद भी वैसा ही है, न रमजान में ठीक हो रहा है न रमजान के बाद ठीक हो रहा है, तो ऐसे मरीजों के लिए हुक्म ये है कि फिर वो रोजा न रखे, बल्कि वो एक मिस्कीन को रोजाना अपनी तरफ से खाना खिला दें, तो ये उनको रोजे का सवाब मिलता रहेगा। या इसी तरीके से कोई ऐसा बूढ़ा या कोई ऐसी बूढ़ी जो रोजा रखने के लायक ही नहीं बचे, जो रोजा रखने की ताकत ही नहीं रखते, तो ऐसे लोगों के लिए भी फिद्यतुल ताआम व मिस्कीन, एक मिस्कीन को खाना खिला दो, अल्लाह रोजे का सवाब अता फरमाएगा। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा है जो बीमार तो है लेकिन रमजान खत्म होने तक या रमजान खत्म होने के बाद तक वो ठीक हो जाएगा, तो ऐसे मरीज को जो रोजे उसके छूट गए हैं वो रोजे अब रमजान के बाद अदा करना पड़ेगा। और इसी तरीके से मुसाफिर का मामला है, मुसाफिर है, सफर में जा रहा है और अगर उसको रोजे नहीं रखना है तो मुसाफिर के लिए छूट है, वो चाहेगा तो सफर खत्म होने के बाद रोजे रखे, या अगर उसका बहुत लंबा सफर है, पूरे महीने घूमना है, पूरे महीने नहीं जाना है, तो अब ये रोजे अगले दिनों के लिए कन्वर्ट कर ले और वो अगले दिनों में रोजे रखे। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। बाकी लोग फमन शहिदा मिनकुम अश-शहरा फल्यसुम। अच्छा, एक मसला और सुन लीजिए, मान लीजिए ये तो मरीज और मुसाफिर के ताल्लुक से हो गया। अब अगर औरतों का मामला ले लो तो एक मामला तो औरतों का अय्याम माहवारी वाला है, वो तो बड़ा मशहूर है कि वो दिन खत्म हो जाएंगे तो अगले दिनों में जो है उसको पूरा करना है। लेकिन अगर कोई ऐसी औरत है जिसको मुर्दिआ, दूध पिलाने वाली हो, बच्चा छोटा है, अगर वो रोजे रखेगी तो बच्चे को नुकसान हो जाएगा, वो खुद कमजोर हो जाएगी, बच्चे को भी परेशानी आ सकती है। अगर कोई ऐसी औरत है, या मान लो कोई ऐसी औरत है जो हमल से, पेट से है,
اور اگر وہ ایسی حالت میں پورا 1 مہینہ بھوکا رہتی ہے، روزے رکھتی ہے، تو اندر بچے کو پریشانی ہو سکتی ہے، تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو اس طریقے کی دونوں عورتیں، چاہے وہ حاملہ ہو چاہے وہ مرضعہ ہو، اگر اس طریقے کا معاملہ ہے تو ایسی عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قضا کریں گی۔ رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ دیں، اگر ان کو دودھ پلاتے وقت دقت آ رہی ہے روزے رکھنے کی وجہ سے، یا ان کو حالت حمل میں دقت آ رہی ہے روزے رکھنے کی وجہ سے، تو وہ رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ سکتی ہیں، اور جب رمضان کا مہینہ نکل جائے تو اس کے بعد وہ اپنے ان روزوں کی قضا کر لیں گی۔ تو یہ چند مسائل باقی رہ گیا ان لوگوں کا مسئلہ جو اپنے شہر میں ہیں یا کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں وہ مقیم ہی کہلاتے ہیں۔ جیسے مان لیجیے میں ابھی آپ کے شہر میں آیا ہوا ہوں، تو یہ میری ابھی حالت سفر نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کیونکہ اگر میرا یہ حالت سفر جوڑا جائے تو پھر مجھے نمازیں بھی قصر کرنا پڑے گی۔ تو یہ ابھی میں مقیم کی حالت ہے، اس لیے نمازیں بھی پوری پڑ جا رہی ہیں، روزہ بھی مجھے پورا رکھنا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا ہے، جیسے مان لیجیے آپ یہاں کے رہنے والے ہیں، حیدرآباد میں جا کے پڑھائی کرتے ہیں، آپ یہاں کے رہنے والے ہیں، بنگلور میں پڑھائی کرتے ہیں، آپ کو 1 مہینہ 2 مہینہ وہاں رہنا ہے اور وہاں روزے آ گئے، تو آپ مسافر نہیں ہیں، آپ مقیم ہی کی حالت کہلائے جائیں گے اور آپ کو وہاں پر پورے روزے رکھنا ہے۔ یا جو آدمی اپنے شہر کے اندر ہو تو وہ بھی مقیم ہے، اس کو بھی اپنے شہر میں پورے روزے رکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ یہ چند موٹی موٹی باتیں تھیں روزوں کے تعلق سے۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ روزے کی اتنی فضیلت کیوں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول انہوں نے اپنے کتاب بنیاد الطالبین کے اندر لکھا ہے۔ پہلے ایک بات دیکھ لیجیے، یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس کو رمضان کہتے ہیں، رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ رمضان کا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ رمضان رمز سے بنا ہے۔ آپ عربی ڈکشنریاں اٹھا کر جب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ رمضان رمز سے بنا ہے، اور رمز کی معنی ہوتا ہے عربی زبان میں دھوپ میں پیر جلنا۔ دھوپ اتنی تیز ہو کہ آپ زمین پہ پیر رکھیں تو آپ کے پیر جلیں، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں رمز، اسی سے بنا ہے رمضان۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب بنیاد الطالبین کے اندر لکھا سمی بذلک لأنہ یرمز الذنوب۔ رمضان کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ مہینہ روزے داروں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، یہ مہینہ روزے دار کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس لیے اس رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اور ایک بات انہوں نے اور بڑی پیاری لکھی ہے اپنی کتاب بنیاد الطالبین کے اندر، کہتے ہیں کہ اگر غور کرو تو رمضان میں 5 حرف ہیں، 5 حرف، رے میم ضاد الف اور نون، 5 حروف ہیں رمضان کے اندر۔ کہتے ہیں کہ ان 5 حروف کے اوپر اگر غور کرو اور اس رمضان کے مہینے میں کسی نے روزے رکھ لیے تو گویا کہ رے سے رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی اس کو حاصل ہو جاتی ہے، رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ضاد نہیں، اس کے بعد میم، رمضان ہے نا، اس کے بعد پھر میم آتا ہے۔ اگر رمضان کے مہینے میں کسی نے روزے رکھ لیے تو رمضان میں اب میم آیا، میم کا مطلب یہ ہے کہ محبت اللہ، اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد پھر ضاد آتا ہے، ضاد کا مطلب یہ ہے کہ ضمان اللہ، اللہ کی کنٹرول میں وہ آ جاتا ہے، اللہ کی ضمانت میں، گارنٹی میں وہ آ جاتا ہے۔ جیسے آپ کی کوئی گارنٹی لے لے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، دیکھیں کون تجھ سے بولتا ہے، تیرا کون کیا بگاڑتا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، یہ گارنٹی بن جانا، گارنٹر بن جانا، ضامن بن جانا۔ تو فرمایا کہ رے سے رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے روزہ رکھے، میم سے محبت اللہ، اللہ کی محبت حاصل کر لیتا ہے، ضاد سے ضمان اللہ، اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے، اللہ کی گارنٹی میں چلا جاتا ہے، اور الف سے الفت اللہ، اللہ کی مہربانیاں حاصل کر لیتا ہے، رحمتیں حاصل کر لیتا ہے، اور نور سے نور اللہ، اللہ کا نور اس کو مل جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، گمراہی سے بچا لیتا ہے۔ یہ رمضان میں 5 حروف ہیں، اور یہ بات کس نے لکھی ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بنیاد الطالبین کے اندر۔ یہ رمضان اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم نے روزے تم پر فرض کی ہے، ایسے ہی جیسے میں نے تم سے پہلے لوگوں پر فرض۔ اتنا پیارا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں رمضان مبارک کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی ایک مسئلہ آتا ہے کبھی کبھی۔
बहुत सारे लोग जुम्मा मुबारक कहने लगे। जुम्मा मुबारक का कोई मसला नहीं है और ना हदीसों के अंदर कोई इसकी सराहत आई है। आजकल देखिए आप सोशल मीडिया पर जुम्मे वाले दिन जुम्मा मुबारक जुम्मा मुबारक मसले करने लगते हैं, कैसे करने लगते हैं। जुम्मा मुबारक का कोई सबूत नहीं। हाँ, रमजान मुबारक कह सकते हैं। क्यों? इसलिए कि रमजान का महीना जब आता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते अताकुम रमजान शहरुन मुबारक, तुम्हारे ऊपर शहर मुबारक यानी मुबारक महीना आने वाला है। तो अगर इस हदीस की रोशनी में कोई रमजान मुबारक कह दे तो इतना तो जायज है, लेकिन जुम्मा मुबारक का कहना ये मुझे आज तक कहीं नहीं मिला मेरे अपने इल्म के मुताबिक। और वो तो बड़ी मशहूर हदीसें हैं कि अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर देता है, शैतान को कैद कर देता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर भी देखिए बड़ी प्यारी, अल्लाह ने शैतान को कैद कर दिया, दरवाजे बंद कर दिए जहन्नम के, जन्नत के खोल दिए, लेकिन इंसान फिर भी गुनाह कर रहा है। रमजान में भी तो गुनाह करते हैं ना, नहीं होते गुनाह? रमजान में भी तो बहकता है इंसान, रमजान में भी तो गुनाह होते हैं। अब ये सब कुछ हो गया, शैतान कैद है, उसके बावजूद भी इंसान गुनाह कर रहा है। तो ठीक है, शैतान कैद है, लेकिन इंसान का नफ्स कैद नहीं है, नफ्स कैद नहीं है। ये जो उभारता है ना बुराई पर, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, तो ये जो नफ्स है इंसान का, ये कैद नहीं है। तो एक को अल्लाह ने कंट्रोल कर लिया शैतान को, और एक को आप कंट्रोल कीजिए। एक को अल्लाह ने कंट्रोल कर लिया, कैद कर लिया, और एक को आप कंट्रोल कीजिए नफ्स को, तो आपको रमजान का मजा मिल जाएगा। रमजान किसे कहते हैं ये आपको पता चल जाएगा। आइए हदीस देखते हैं रमजान की फजीलत के ताल्लुक से। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्लु अमल इब्न आदम युज़ाब अल हसनतु बिअशरि अमसालिहा इला सबअति मिअति ज़िफ़िन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान जो भी नेक काम करता है, भलाई का काम करता है, अच्छा काम करता है, नेकी का काम करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके नेकियों को बढ़ाता है। अल्लाह के नबी कितना बढ़ाता है? फरमाया अल हसनतु बिअशरि अमसालिहा इला सबइ मिअति ज़िफ़िन। एक नेकी को 10 तक बढ़ा देता है और 10 से लेकर 700 तक बढ़ा देता है। इला सबइ मिअति ज़िफ़िन, 700 तक उसको बढ़ाता चला जाता है। आप 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हैं, 700 के बराबर सवाब आपको मिल रहा है। ये आपकी नियत है कि आप 1 रुपया खर्च करके 10 के लायक बन रहे हैं, या आप 1 रुपया खर्च के 100 के लायक बन रहे हैं। ये आपका खुलूस आपकी नियत पर डिपेंड करता है कि आप किस नियत और खुलूस के साथ में कर रहे हैं। आप चाहें तो पूरे खुलूस पूरी नियत के साथ 1 रुपया खर्च करके 700 के मुस्तहिक बन जाए, और आप चाहें तो 1 रुपया खर्च करके 10 के मुस्तहिक बन जाएंगे आपके ऊपर। अल्लाह ने फरमाया मैं 700 तक बढ़ाता हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या फरमाया? सुनो, उनकी सारी बातें सही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया। देखो यहाँ तक तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान फरमा दी थी, उसके बाद बीच में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्फाज लेकर आए क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला, कि अल्लाह एक नेकी को 700 गुना तक बढ़ा देता है। फिर अल्लाह के नबी फरमा रहे कि अल्लाह ने फरमाया क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इल्ला सौम, सिवाय रोजे के, सिवाय रोजे के, सिवाय रोजे के। रोजे को हम 700 गुना तक नहीं बढ़ाते, तो कितना बढ़ाते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता इल्ला सौम फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही। रोजा तो उस बंदे ने मेरे लिए रखा है, तो मैं ही इसका बदला दूंगा। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजे का क्या बदला मिलने वाला है ये बताया नहीं है, ये मालूम नहीं है। नमाज का पता है, ज़कात का मालूम है, सदक़े का मालूम है, खैरात का मालूम है, हज का मालूम है, उम्रे का मालूम है, इल्ला सौम, रोजे का नहीं मालूम हमें क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है इल्ला सौम फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, क्योंकि इसने रोजा मेरे लिए रखा है तो मैं ही इसका बदला दूंगा।
اب سوال یہ ہے کہ نماز بھی تو اللہ ہی کے لیے پڑھتے ہیں، زکات بھی تو اللہ کے لیے ہی دیتے ہیں، حج عمرہ کرنے کے لیے بھی تو اللہ ہی کے لیے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے روزے ہی کو یہ کیوں کہا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا؟ اے اللہ میری نمازیں بھی تو تیرے ہی لیے ہیں، میری قربانیاں بھی تو تیرے لیے ہیں، میرے روزے اور میرے حج، میرے عمرے، میری ساری چیزیں تو تیرے لیے ہیں، پھر روزے میں ایسی کون سی بات ہے جس کو تو نے کہا کہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا؟ آپ ذرا غور کیجیے روزے کے اوپر اور باقی ساری عبادتوں کو دیکھیے۔ آپ اگر حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو تو معلوم ہوگا، آپ کے ساتھ ساتھ اور دوسرے لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ صاحب حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا حج کر کے آئے یا یہ حاجی ہیں۔ آپ صدقہ کر دیجئے، کتنا بھی چھپا کے کیجیے، لیکن آپ کو تو معلوم ہی ہوگا، اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کسی کو بھی نہ بتائیں تو کم سے کم اس کو تو معلوم ہوگا، جس کو آپ نے دیا ہے اس کو تو کم سے کم معلوم ہی ہوگا۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آئے، بھلے ہی آپ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے آئے، یہ نیکی بھی آپ کے سامنے آ گئی، صدقہ کیا وہ بھی ظاہر ہو گیا، حج کرنے کے لیے گئے وہ بھی ظاہر ہو گیا۔ آپ زکات کتنی بھی چھپا کر کیوں نہ دے دیں، لیکن وہ بھی کم سے کم اس کو تو پتہ چل جائے گا کہ جس کو آپ دیکھ رہے ہو۔ لیکن روزے کا معاملہ ایسا نہیں ہے، روزے کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب تک آپ کسی دوسرے کو بتائیں گے نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ آپ روزے میں ہیں بھی نہیں۔ روزے کا ایسا معاملہ نہیں ہے، آپ پورے دن میرے ساتھ رہیے، ہم آپ پورے دن آپ کے ساتھ میں رہیں، اور میں آپ سے یہ نہ بولوں کہ میں روزے سے ہوں، آپ پتہ کر سکتے ہیں میں روزے سے ہوں۔ روزے کے اندر معاملہ یہی ہے کہ آپ کی یہ نیکی آپ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا تیسرا نہیں جانتا، آپ کے اور آپ کے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا جب تک کہ آپ بتا نہ دیں۔ تو یہ روزے کی کوالٹی ہے کہ یہ آپ کے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اِنَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اب بتائیے، اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ میں بدلہ کیا دوں گا، اب اللہ نے کہا کہ میں بدلہ دوں گا، تو پھر اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے کہ وہ کیا بدلہ دینے والا ہے۔ اگر کوئی ایک بڑا آدمی آپ سے یہ کہہ دے، کوئی منسٹر آپ سے یہ کہہ دے، کوئی منتری یہ کہہ دے آئیے میں آپ کے لیے میں نے گفٹ تیار کر رکھا ہے، تو آپ بھی سوچیں گے، کوئی بادشاہ آپ سے بول دے تو آپ بھی سوچیں گے دینے والا ہے یہ۔ جتنا بڑا آدمی آپ کو بلائے گفٹ دینے کے لیے، آپ کی محنت کا بدلہ دینے کے لیے، اتنی ہی امیدیں زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور جب اللہ یہ کہہ دے کہ میں بدلہ دوں گا، بھلے تو تم بھی نہیں لکھو بھی نہیں، بس روزہ لکھ دو، ملے گا کیا وہ بھی مت لکھو، وہ میں دے دوں گا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ملنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا آگے کی روایت دیکھو، یدع طعامہ وشہوتہ من اجلی، میرے بندے نے کھانا چھوڑ دیا میرے لیے، پینا چھوڑ دیا میرے لیے، شہوت چھوڑ دی میرے لیے، جو چیزیں اس کے لیے دنیا کے اندر حلال تھی، کھانا حلال تھا لیکن نہیں کھا رہا اس لیے کہ میرے رب کا یہ حکم ہے ہم نہیں کھا سکتے، پانی اس کے لیے حلال تھا لیکن نہیں پی رہا ہے اس لیے کیونکہ رب کا حکم ہے نہیں پی سکتے، آپ کا گلا خشک ہے، زبان خشک ہے، پیاس لگ رہی ہے، چلچلاتی دھوپ نکلی ہوئی ہے، اور آپ بڑی دور سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ وضو بنانے کے لیے بیٹھے، اللہ کا ڈر تو دیکھو، اللہ کا تقویٰ تو دیکھو انسان کے اندر کتنا ہوتا ہے، آپ کو پیاس بھی لگ رہی ہے، گلا بھی سوکھ رہا ہے، اور آپ نماز پڑھنے کے لیے بڑی دور سے چلچلاتی دھوپ میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ وضو بنانے کے لیے بیٹھے، پانی کو ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد منہ میں بھی لے لیا، لیکن اللہ کا ڈر تو دیکھو کہ مجال ہے ایک بوند بھی آپ کے حلق سے نیچے اتر جائے، اتار سکتے ہیں آپ؟ یہی تو روزہ ہے، یہی تو روزے کا مزہ ہے، لعلکم تتقون، یہی تو ڈر چاہیے اللہ رب العالمین۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے، گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، برائیاں کرنا چھوڑ دیتا ہے، غیبت کرنا چھوڑ دیتا ہے، چوریاں کرنا چھوڑ دیتا ہے، انسان نکاح کی حفاظت کر رہا ہے، زبان کی حفاظت کر رہا ہے، ہاتھ کی حفاظت کر رہا ہے، پیروں کی حفاظت کر رہا ہے، روزے میں کچھ غلط نہیں بولنا چاہتا، غلط نہیں دیکھنا چاہتا، غلط جگہ پہ جانا نہیں چاہتا، اس لیے کہیں میرا روزہ برباد نہ ہو جائے۔ ارے یہ ساری غلط چیزیں تو انسان چھوڑ ہی دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے انسان غلط چیزیں تو چھوڑتا ہی ہے، ساتھ میں وہ چیزیں بھی چھوڑ دیتا ہے جو اس کے لیے جائز تھی۔ کھانا دن میں حلال ہے، رات میں بھی کھانا حلال ہے، لیکن دن میں نہیں کھا رہا ہے اس لیے
ہے کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے، پانی بھی حلال ہے لیکن نہیں پی رہا اس لیے کیونکہ اللہ نے منع کیا۔ کیا بندہ کرتا ہے اللہ کے لیے؟ تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے اِنَّ الصَّوْمَ، روزہ تو اس نے میرے لیے رکھا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ یہ ہے بات۔ ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری کی روایت ہے، روزے داروں تمہارے لیے کیا کیا اللہ رب، آپ لوگ تھوڑا آگے بڑھ جائیں، آگے بڑھ جائیں، آئیے آگے آ جائیں، پیچھے جگہ کا پڑا تو آپ لوگ۔ روزے داروں کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا رکھا ہے سنیے، میں بتاتا ہوں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غور سے سنو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَقَلُوقُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، اے روزے داروں، اللہ رب العالمین کو تمہارے منہ کی یہ جو بدبو نکلتی ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، پیٹ میں پانی نہیں جاتا، معدہ خشک ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد منہ سے جو ایک عجیب طریقے سے بو آنے لگتی ہے، آپ کی ماں کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، چاہے آپ کی گھر والی کیوں نہ ہو، آپ کی بیوی کیوں نہ ہو، لیکن کسی کو بھی آپ کی یہ بو پسند نہیں آئے گی۔ اگر آپ کسی کے سامنے اپنا منہ کھول دو تو وہ اپنی ناک بند کر لے گا یا آپ کو منہ کھولنے سے منع کر دے گا، چاہے دنیا میں آپ کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ لیکن میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کو یہی منہ سے نکلنے والی بدبو، روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو، اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ رب العالمین کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے، مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ دنیا میں مشک سے اچھی کوئی خوشبو نہیں، ہرن کے پیٹ سے جس کو نکال کر، اوریجنل مشک جس کو ہرن کے پیٹ سے نکال کر جو اب تک ملتی نہیں ہے اس کو بنایا جاتا ہے، اس سے پیاری دنیا میں کوئی خوشبو نہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ مجھے مشک کی خوشبو بھی اتنی پسند نہیں جتنی روزے دار کی منہ کی بدبو پسند ہے۔ اور کتنی پسند ہے قرآن کریم اٹھا کر دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھو، اللہ فرماتا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے پاس تھوڑی دور پہ آؤ، میں تمہیں توریت دیتا ہوں، میں تمہیں کتاب دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس جانے لگے، اللہ نے کہا کہ 30 دن تک تمہیں میرے پاس میں رہنا ہے اور اس کے بعد میں تمہیں توریت دوں گا۔ وَبَعَثْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، 30 دن تمہیں میرے پاس میں رہنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان 30 دن روزہ رکھا، 30 دن روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد جب اللہ رب العالمین کے پاس میں جانے لگے تو منہ سے ہلکی سی بو آنے لگی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کیا کرتے تھے، سوچنے لگے کہ اب میں جا رہا ہوں پہاڑ پر، اللہ سے باتیں کروں گا اور منہ سے بو آ رہی ہے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ کسی بڑے آدمی سے باتیں کی جائیں، کسی بڑے شخص سے بات کی جائے اور منہ سے بو آ رہی ہو۔ تو پہاڑ کے اوپر ایک خوشبودار گھاس دیکھی، اس کو اٹھایا، اس کو چبا لیا، دانتوں سے رگڑ دیا، منہ کی بدبو ختم ہو گئی۔ اللہ نے پوچھا ہے موسیٰ یہ تم نے کیا کیا؟ کہا پروردگار تجھ سے باتیں کرنا ہے، منہ سے بدبو آ رہی تھی اس لیے میں نے خوشبو والی گھاس کو چبا لیا۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ مجھے روزے دار کی منہ کی بدبو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے؟ اب دوبارہ سے جا 10 روزے اور رکھ، اور جب اسی طریقے سے تیرے منہ سے بدبو آنے لگے تب میرے پاس پہاڑ پر آنا، طور پر آنا، تب میں تجھے تورات عطا کروں گا۔ قرآن کہتا ہے وَبَعَثْنَا مُوسَىٰ 30، پہلے 30 روزے پورے کیے، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اس کے بعد پھر 10 روزے اور رکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں روزہ، اور یہ ہے روزے داری قدر اللہ رب العالمین۔ آپ دیکھیے قیامت کا منظر ہے، قیامت کا منظر ہے، میدان محشر ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، مان لو کہیں بہت بڑا پروگرام ہو، بہت بڑا پروگرام، ایک دروازہ بنا ہوا ہے جس میں سے سب کو جانا ہے، اور ایک گیٹ الگ سے بنا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے VIP گیٹ، یہاں سے صرف VIP لوگ نکلیں گے، VIP لوگوں کی گاڑیاں نکلیں گی، VIP لوگ یہاں سے نکلیں گے، اور اگر آپ کو وہ بھیڑ کے اندر پاس مل جائے کون سا VIP والا، کہ آپ کے ساتھ جو سیٹ ہوگا
وہ VIP کیٹیگری والا ہوگا، آپ کو اتنی سے لے جایا جائے گا اور وہیں رکھا جائے گا VIP ایریے میں، تو آپ کو بڑا خوش نصیب کون ہے؟ اتنی بھیڑ میں جہاں تک گھومنا بھی مشکل پڑ رہا ہو، پھر وہاں پر VIP پاس آپ کو مل جائے۔ روزے داروں کے ساتھ قیامت کے دن یہی ہونے والا ہے۔ بخاری کی روایت دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان، جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اسپیشلی دروازہ تیار کر رکھا ہے اور اس کا نام باب الریان رکھ دیا۔ ریان کے مطلب ہوتا ہے سرسبزی اور شادابی، سرسبز اور شاداب۔ آپ نے صبح کے وقت میں گھاس دیکھی ہے، پھول دیکھا جو شبنم گرتی ہے اس کے اوپر، کتنی پیاری لگتی ہے، آپ چھو تو ٹھنڈی ٹھنڈی پیاری پیاری، پانی بھی ہے اور نہیں بھی ہے، چھو رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو پانی لگ رہا ہے، چھو رہے ہیں تو پانی ختم ہے نا، وہ جو ایک منظر ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں سرسبز اور شاداب ہونا۔ یہ یہاں پہ جو بھوکے پیاسے سوکھے ہونٹ اور گلے اور زبانیں رہ چکے ہو نا، تو اللہ نے اس کے بدلے میں باب الریان تیار کر دیا ہے، سرسبزی اور شادابی والا گیٹ۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین آواز لگائے گا، اے میرے فرشتوں ذرا آواز لگاؤ۔ فرشتے آواز لگائیں گے، یقال وہ لوگ کہیں گے این الصائمون، روزے دار کہاں ہے؟ کہاں ہے روزے دار؟ روزے دار کھڑے ہو جائیں، پروردگار سب جہاں سارے روزے دار کھڑے ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین حکم دے گا ان سارے لوگوں کو باب الریان سے انٹری کرا دو، ان سارے لوگوں کو باب الریان سے داخل کر دو۔ اور جب یہ داخل ہو جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اب کوئی دوسرا اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ لا يدخل منه احد غيرهم، روزے داروں کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے اب جا نہیں سکتا، بند کر دیا جائے گا۔ کیا کیا اللہ نے تیار کر دیا ہے، اور وہ حدیث دھیان میں رکھیے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ وہ چیزیں جو بتا دی جا رہی ہیں یہ الگ ہے، اور وہ الگ ہے جو ملنے والا ہے، جو اللہ نے بتایا ہی نہیں ہے۔ اور ایک اور روایت دیکھیے، ترمذی کی روایت ہے، کتنی پیاری روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ، اللہ رب العالمین روزانہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ کتنا کرتا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، کوئی گنتی نہیں ہے۔ عتقاء من النار، اللہ آزاد کرتا ہے، جتنا چاہتا ہے آزاد کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاء مِنَ النَّارِ كُلُّ لَيْلَةٍ، اللہ روزانہ جہنم سے آزاد کرتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم عبادتوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا کریں کہ اے اللہ تو بھی مجھے ان لوگوں میں لکھ دے جو جہنم سے آزاد ہونے والے ہیں۔ جہنم میں نہیں جائیں گے، پہلے ہی ان کا کلیئر ہو جا رہا ہے، یہ نہیں جائے گا، یہ جائے گا، یہ نہیں جائے گا، یہ جائے گا، وہاں لسٹ تیار ہو رہی ہے نا۔ تو فرمایا اس میں اپنا نام لکھوا لو جو نہیں جائے گا۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ رمضان میں ہوتا ہے، روزانہ ہوتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین، موقع ملا ہے۔ اور روزے دار، ایک اور ابھی سنو، روزے دار کا مسئلہ، بیٹھے ہوئے افطاری لے کر، شام کا وقت ہے، شام کا وقت ہے، مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے، افطار لے کر بیٹھے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے داروں کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ اذا افطر فرح، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیٹ میں جا رہا ہے، اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ اذا افطر فرح، جب وہ روزہ کھولتا ہے، افطار کرتا ہے تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ تو دنیا کی خوشی ہے۔ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور دوسری خوشی اللہ روزے دار کو جب عطا فرمائے گا جب وہ قیامت کے دن اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا۔ کہاں تک بتاؤں کیا کیا اللہ نے روزے داروں کے لیے تیار کر رکھا۔ اور اگر ایسے بھی ماحول میں کوئی اپنے آپ کو روزے دار نہ بنائے اور روزے دار بنا کے اپنے آپ کی مغفرت نہ کروا سکے، وہی ترمذی کی بڑی مشہور روایت کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سیڑھیوں پہ منبر کی قدم رکھا اور تینوں پہ آمین کہا، اور اس کے بعد جب صحابہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، جانتے ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جبریل امین نے کہا رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علي، جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا اللہ ایسے شخص کو اللہ کو برباد کر دے کہ جو جس کے سامنے میرا نام آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، اللہ اس کو برباد کر دے۔ دوسرے نے فرمایا کہ اللہ میں نے اس لیے آمین کہا کہ جبریل امین نے کہا کہ اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو بھی برباد کر دے۔ ادرک عنده ابواہ الکبر فلم يدخلاه الجنہ، جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پالے، ماں باپ کا بڑھاپا دیکھ لے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنوا سکے تو فرمایا کہ اللہ اس کو بھی ہلاک و برباد کر دے۔ میں نے اس کو بھی آمین کہا۔ اور تیسری بات، روزے داروں رمضان کے اس مہینے میں یہاں سے روک لے کے جانا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے کہا رغم انف رجل، اللہ ایسے آدمی کو بھی ہلاک و برباد کر دے دخل علیہ رمضان ثم انسلخ، جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کا مہینہ چلا گیا اور وہ اللہ کی عبادت کر کے روزے رکھ کے تلاوت کر کے تراویح پڑھ کے قیام اللیل اور لیلۃ القدر میں جا کر اپنی مغفرت نہیں کروا سکا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبریل نے کہا اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ میں نے کہا اتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی، اب ایک بات نہیں دو باتیں ہو گئی مختصر سی۔ پہلی چیز، روزے میں روزے کا خیال رکھنا، آپ روزے سے ہیں یہ بات ہمیشہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی ایسا کام روزے کی حالت میں نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کا روزہ نہ رہے فاقہ بن جائے۔ جی، آپ کا روزہ نہ رہ کر فاقہ بن جائے، ایسا کوئی کام نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، اللہ اکبر، کیا بات ہے، کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں سوائے فاقے کے اور کچھ نہیں ملتا۔ روزے دار کو فاقہ ملتا ہے، فاقہ مطلب یہ کہ ثواب نہیں ملتا۔ کتنے روزے دار ہیں، تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھیے۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور جھوٹی برائیاں کرنا چھوڑ دے یا جتنے بھی گناہ کے اور غلط کام ہیں اگر بندہ نہ چھوڑے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، تو اللہ رب العالمین کو ایسے بندے کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے اور یہ تمام کام کرتا بھی جاتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، تو اللہ اس کو فاقے کے اندر شمار کر دیتا ہے، ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے اپنے رمضان کی اور اپنے روزوں کی حفاظت کریے۔ اور ایک آخری بات بتاتا ہوں، ترمذی کی روایت ہے، اس کو بھی ذرا بڑھاوا دیجیے۔ کون سی؟ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من فطر صائما، جو شخص رمضان کے مہینے میں کسی کا روزہ افطار کرا دے، کسی کا روزہ کھلوا دے، من فطر صائما، جو شخص رمضان کے مہینے میں کسی کا روزہ کھلوا دے، افطار کروا دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل اجر الصائم، اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملا ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے ایک روزے میں ڈبل روزے کا ثواب ہو جائے، نہیں سمجھے، آپ کے ایک روزے میں 2 روزوں کا ثواب ملے، تو آپ ایک اپنا روزہ رکھیں اور اس کے بعد کسی ایک کا افطار کرا دیں، اس کو افطاری دے دیں، افطار کروا دیں، تو اس کے بھی روزے کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اس کے روزے کا جو ثواب ہے وہ تو اس کا رہے گا، لیکن اتنا ثواب آپ کو بھی مل جائے گا جتنا کہ روزے رکھنے کا ثواب ہوتا ہے۔ تو ایک روزے میں 2 روزوں کا ثواب، یہ دیکھیے یہ اللہ رب العالمین نے بتایا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ باتیں بہت ساری ہیں انشاءاللہ اور آگے آتی رہیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔